کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، ہلکا پھلکا اور پہننے میں آرام دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت ہی بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پابندیاں بھی زیادہ دی ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کے لباس کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور شیطان کی کیا ریشہ دوانی ہے یا اس کی کیا چالیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الاعراف آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ سورة الاعراف آیت نمبر 27۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی، ریفرنس ہے آیات کا، سورہ اعراف 26 اور 27۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اگلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر کے ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس اور ان کے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کھول کر بیان کیا نا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ قصہ آدم و حوا کی ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی سارے بنی آدم کو متمنا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطان کی اغوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ ساتر لباس ہو، زینت ہو یعنی خوبصورتی ہو، اور اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، پاکیزگی کا اہتمام ہو، پاکیزہ لباس ہو، پاکیزہ جسم ہو۔ آپ نے یہ غور فرمایا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، پہلی آیت میں کہا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ محسوس ہو کہ یہ ایک دیندار اور باحیا شخص کا لباس ہے۔ لباس کو ریشن بھی کہا گیا، ریشہ۔
ریشہ پرندوں کے پر کو کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کو جو پر ہوتے ہیں وہ ہلکے پھلکے خوبصورت اور یعنی بہت ہی اچھا آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں دیکھنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ریشم کا لفظ استعمال کیا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ خوبصورت ہو, ہلکا پھلکا اور پہننے میں آرام دہ ہو, بھونڈا پن نہ ہو. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں بھی خوبصورتی کو پسند کیا گیا ہے. جس طرح لباس انسان کی ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے, اسی طرح تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے. اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی اپنے لیکچر میں کیا کہتی ہیں کہ لباس کی خصوصیات کیا ہوں؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, نمبر 1, سی تھرو جس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 2, وصاف نہ ہو, پرومیننٹ نہ ہو. مجھے بہت ان کے ٹرمز پسند ہیں. شفاف نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, وصاف نہ ہو, پرومیننٹ نہ ہو. یعنی پورا فگر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے, اب چاہے وہ مرد یا عورت ہے, جس طرح سے بھی آپ اس کو لینا چاہیں. مردوں کے اندر بھی اگر بہت ہی اسکن ٹائٹ جو فیشنز ہیں وہ بھی تقویٰ کے لباس میں نہیں آئیں گے, مطلب بہت ہی باڈی ہگنگ جو سٹائلز ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اس میں صرف فیمیلز کو مخاطب کیا گیا, سب کو مخاطب کیا گیا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت ہی بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر پابندیاں بھی زیادہ دی ہیں نا, اسی لیے کہ تاکہ بعد میں فتنے سر نہ اٹھائیں. حدیث میں صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا لازم و مذموم ہے. ایک اور حدیث ہے جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چیز چاہے کرو. ایک اور حدیث ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ میرے دل کو لگی, جس شخص نے نئے کپڑے پہنے تو ہو سکے تو اپنا پرانا لباس کسی کو دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات بتائی ہے, ثواب کا ثواب ہے اور ڈی کلٹرنگ بھی اس میں آ گئی نا. ظاہری لباس اب کون سا ہو گیا؟ ایک ظاہری لباس, ایک باطنی لباس. ظاہری یہی ساتر لباس ہو, کورڈ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے سطر کی ڈیفینیشنز بتائی ہیں کہ فیمیلز کا یہ ہو, میلز کا یہ ہو, تو اس لحاظ سے ہو. زینت, خوبصورتی, اسراف یعنی بہت زیادہ پیسہ اس لیے پھینکا ہوا ہو کہ لوگ کہیں واہ کتنا اعلیٰ اور کتنا مہنگا لباس ہے. تکبر نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, پاکیزگی کا اہتمام ہو. بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے, یہ باطنی لباس ہے. اگر تو تقویٰ کا لباس موجود ہوگا, یہ محسوس ہو کہ یہ دیندار اور باحیا شخص ہے, تو پھر آپ کا ظاہری بھی جو لباس ہے وہ اس کا عکاس ہوگا, اس کی ریفلیکشن ہوگی. بالکل ہے نا. تو ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ظاہری لباس دیکھ لیا, پریکٹیکل پوائنٹ ایک باطنی لباس جو کہ ہمارا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ظاہری بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں نا, شیطان کے جو ہرکارے ہیں نا, اس کی جو ٹیم کے سرونٹس ہیں نا, وہ بے حیائی